اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قرآن کے متعلق کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآنی معلومات، قرآن پاک میں اس طرح کے نکات اور پانچ کا کیا مطلب ہے؟ اس طرح کا نکات ہوتے ہیں اور پانچ، یہ پانچ ہمیشہ ایک آیات کے اندر ہوتے ہیں، اور یہ جو نکات ہے یہ کبھی کبھی ایک آیات کے اندر دو دفعہ آئے ہوتے ہیں یا دو آیاتوں میں، لیکن آتے ہیں یہ دو دفعہ، یہ سنگل کبھی بھی نہیں آئیں گے اور اکٹھے آئیں گے۔ قرآن مجید میں اس طرح کی نکات کو نکات معانقہ کہتے ہیں۔ یہ میں انشاءاللہ قرآن مجید میں پریکٹیکل چیک بھی کرا دوں گا، اور پہلے پارے میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے میں سمجھانے کی فل کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ ہمارے پاس پہلا پارہ ہے، اور اس پارے میں یہ بھی دیکھنا ہے آپ نے، یہ جو ہے نا یہ دوسرے آیات میں یہ نکات یہ کبھی کبھار ایک ہی آیات میں، فرض کرے دوسرے نمبر پہ آیات ہے، یہ ایک ہی آیات میں دو دفعہ ہے۔ کبھی کبھار اس طرح بھی ہوتا ہے کہ دو آیاتوں کے اندر یہ دو دفعہ آتے یہ دو دفعہ۔ ایک سائڈ پہ یہ لکھا بھی ہوتا ہے معانقہ۔ اچھا، یہ جو معانقہ ہے اس کا مطلب کیا ہے قرآن مجید میں؟ اکثر ہم پڑھنے میں غلطی کر جاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید میں جب بھی آ جائے تو آپ نے ایک جگہ پہ وقف کرنا ہے، ٹھہرنا ہے۔ اگر آپ لارے پر ٹھہر گئے ہو تو پھر آپ نے فی ہے پر نہیں ٹھہرنا ہے۔ اگر آپ فی پہ ٹھہر گئے ہو، وقف آپ نے کیا، تو پھر آپ نے پہلے پہ وقف نہیں کرنا ہے۔ تو یہ جہاں بھی ہو، ایک آیات کے اندر ہو یا دو آیات کے اندر ہو، آتی یہ ڈبل ہے۔ ایک پہ آپ نے ٹھہرنا ہے، روکنے، اور دوسرے پر نہیں روکنا ہے۔ دوسرا ہو گیا قرآن مجید میں کچھ جگہوں پر پانچ کا کیا مطلب ہے؟ یہ اسی پارے میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ ہمارے پاس وہی پارہ ہے، اس میں ابھی دیکھنا ہے، یہ جو ہے نا یہ کئی جگہوں پر اس طرح کا یہ 5 یا 6 آیا ہوتا ہے، لیکن اکثر یہ 5 ہی لکھا ہوتا ہے۔ یہ پہلے جو ہے نا سورہ حمد میں، یہ سورہ فاتحہ میں، یہ ہمارے پاس یہ 5 لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ اکثر قاری حضرات جو عربی کے ایکسپرٹ ہے، انہوں نے ادھر صراط الذین انعمت علیہم پر ایک علیحدہ، ادھر وہ کہہ رہے اختلاف ہے آیات میں کہ ادھر آیات ختم ہے، لیکن کچھ کہتے کون ہیں؟ جو عراق کی کوفی جو قاری ہے، عرب لینگویج کے جو عراق کے رہنے والے تھے، وہ یہ آیات نہیں مانتے۔ وہ کہتے کہ نہیں جی، یہ آیات ادھر سے شروع ہے اور ادھر ختم ہے۔ لیکن اکثر یہ عراقیوں کے علاوہ جتنی بھی قاری حضرات ہیں عربی کے، وہ کہتے کہ نہیں جی ادھر آیات ختم ہے، لہٰذا اس لیے وہ نشان ڈالتے ہیں۔ یہ قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ آپ لوگوں کو ملیں گے۔ تو یہ جدھر بھی لکھا ہو، اس کا مطلب ہے کہ ادھر آیات ہے، لیکن اس میں صرف عراق والے جو قاری ہے وہ اختلاف کرے، اس لیے انہوں نے نشان لگاتے ہیں، لیکن یہ آیات کا جو وقف تام کا گل دائرہ ہے یہ نہیں لگاتے۔ اگلا جو ہمارے پاس ہے وہ ہے قرآن مجید میں پے۔ قرآن مجید میں پے بالکل نہیں ہے، کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ اس کی مثال بھی میں آپ کو دیتا ہوں، اور جو ہے بھی وہ ہے فے، اور وہ پڑھنا اس طرح اکثر ہمارے لوگ غلطی کر جاتے ہیں، ہم پے پڑھتے ہیں، پے دونوں ہونٹوں کو ملا کر ہم پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ پے جدھر بھی ہم پڑھتے ہیں اس کو پہلے جو ہے نا اوپر والے دانت اور نیچے والے ہونٹ کو ملا کے پڑھنا چاہیے، اور منہ سے ہوا نکلنا چاہیے، جس طرح میں پڑھتا ہوں فے۔ تو قرآن مجید میں یہ والا جو پے ہے، جو دونوں ہونٹ ملا کے پڑھا جاتے ہیں، کہیں پر بھی نہیں ہے۔ اور میں انشاءاللہ دکھاتا ہوں یہ قرآن مجید کی حروف تہجیے، عربی کے حروف تہجیے میں میرے پاس، کیونکہ عربی میں یہ پے موجود ہی نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ 29 یا 30 ہمارے پاس ہے الفابیٹ عربک، اس میں کہیں بھی پے ہمارے پاس نہیں، 3 نقاط والا، البتہ ہے وہ یہ والا فا ہے یہ۔ تو لہٰذا ان کو اوپر والے دانت اور نیچے والے ہونٹ ملا کر پڑھنا چاہیے، اور منہ سے ہوا باہر آنا چاہیے۔ تو یہ آج کے ہو گئے ٹاپک، امید ہے کل پھر ملیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔